سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاتحة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر جو ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی کا ایک سلسلہ ہے جو انسان کا رواں دواں ہے۔ روز ایک معمول کے مطابق انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، سحر ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے، سفر طے کرتا ہے، چھپ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تارے نکل آتے ہیں، رات شروع ہو جاتی ہے، چاند نکل آتا ہے، آخر رات بھی سفر کرتی ہے اور ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، چاند سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے، چاند ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے، آپ غور فرمائیں اس پر۔ اللہ نے بھی دعوت دی ہے انسان کو کہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسی مقام سے، اسی جگہ سے سورج کا نکلنا، اسی طریقے سے تاروں کا چلنا، اسی طریقے سے چاند کا نکلنا، اسی طریقے سے سمندروں میں لہروں کا اٹھنا، ہواؤں کا چلنا، درختوں کا ہونا، پھولوں کا نکلنا، جانوروں کا چلنا، اور ہر کائنات کی چیز جو ہے آرام کے ساتھ گزر رہی ہے اور چل رہی ہے۔ کوئی چیز بھی اس کائنات کے اندر کسی چیز کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی، چاہے آدمی کتنی پاورفل ہو جائے اور کوشش کرے کہ آج سورج نہ نکلے، یا سورج 5 منٹ جو ہے وہ دیر سے نکلے، لیکن کمال کوئی بھی آج تک تو کر نہیں سکا، بلکہ کئی سالوں کا اسٹیمیٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے آدمی کہ اس وقت ڈوبے گا اور اس وقت نکلے گا۔ اتنی ایکوریسی ہے ان چیزوں کی۔ کوئی انسان کبھی نہیں سوچ سکا کہ میں چاند کو آج کہوں کہ تو آج نہ نکل، یا آج تاروں کو چھپا لوں، یا آج ہواؤں کے رخ کو بدل دوں، یا آج بارش کو روک لوں، یا آج میں کہہ دوں کسی مرغی سے کہ تو انڈا نہیں دے سکتی، شہد کی مکھی کہہ دے تو بند کر دے شہد بنانا۔ آج تک تو، ابھی تک تو نہیں ہوا، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، چاند تک بھی پہنچ گیا ہے، وہاں کی بھی سیر کرا ہے، دیکھ بھی ہے چاند کو، خیر چاند کیا۔ لیکن کیا بات ہے، غور طلب چیز ہے۔ آپ سوچیں کہ کبھی سورج خود ہی کہہ دے کہ چلو آج میں تھکا ہوا ہوں، تھوڑا 5 منٹ آرام سے نکلتا ہوں، جو تھوڑی سی سائڈ چینج کر لے۔ لیکن جیولوجسٹ، سائنٹسٹ، فزکس پڑھنے والے، کیمسٹری پڑھنے والے اس کی ایکوریسی کو جانتے ہیں کہ پوائنٹ بھی ذرا ہل گیا تو کائنات کے اندر ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اتنا بھی اس میں ہلنے کا معاملہ نہیں ہے، ہر چیز اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین کی روٹیشن جو ہے،
اور چاند کی روٹیشن اپنی جگہ پہ ہے, سورج کا سفر اپنی جگہ پر ہے. غور کریں, کبھی بھی 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. ایک قطرہ جو گرنا ہے آسمان سے بارش کا, اس نے گرنا ہی ہے, کوئی روک ہی نہیں سکتا اس کو. جو کائنات کی چیز ہے, جتنی بھی تخلیق اللہ پاک نے کی ہے, کسی کو نہ روک سکتے ہیں نہ وہ رک سکتی ہے. کبھی آپ نے سنا کہ بھئی شہد کی مکھی کہتے ہیں میں نے بس شہد بنانا بند کر دی ہے کہ فلاں فلاں ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے اسٹرائک کرنے کو دل کرتا ہے تو میں اسٹرائک کر رہی ہوں. کبھی ایسے نہیں ہو گیا. اگر اس مکھی کا نام شہد کی مکھی ہے تو اس کو آپ سے شہد ہی ملے گا, اس سے آپ کو آرام سے ملے گا. کبھی یہ گائے یا بھینس جو ہے وہ کبھی ان کا چل چلو باقی جو آج دودھ نہیں ہے, نہیں, عین موقع پہ دودھ بھراتا ہے تھنوں کے اندر, سمیٹ لیتا ہے اللہ پاک جسم کے اندر سے, گوبروں سے نکلتا ہوا, خون سے نکلتا ہوا ایک عجیب سسٹم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دودھ کو نکال دیتا ہے ہمارے لیے. دیکھیں یہ اپنے وجود پہ دیکھ لیں آدمی, عورتوں کو دیکھ لیں, بچے پیدا سے تو کوئی دودھ نہیں نکلتا, لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ممتا ایک ایسی چیز پیدا کرتا ہے, اس ممتا اس محبت کے تحت اس کا خون خود ہی دودھ بن جاتا ہے. اس وقت بچے کو دودھ اسی کی ضرورت ہوتی ہے, سب چیز اس میں ہوتا ہے. اب بچے کو بھی دیکھو, اس کو بھی پتا ہے, آنکھ بند ہے سب کچھ, لیکن پتا ہے کس طرح دودھ پینا اور کیسے دودھ پینا ہے. یہ اب کون ہے؟ ایک سسٹم ہے پوری کائنات کا. اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے, کیا سوچ سکتا ہے؟ کچھ آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ کیوں یہ جو ہے سورج کبھی انکار نہیں کر دیتا؟ کیوں یہ چاند کہہ دیتا ہے کہ آج میں نے نہیں روشنی دینی؟ کیوں تارے کہہ دیتے ہیں کہ آج ہم نے نہیں چمکنا؟ کیوں دریا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں بہنا؟ کیوں ہوائیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم رکنا چاہتے ہیں؟ کیوں کائنات کی باقی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ اپنے تمام کام جو اللہ ان کو دیے ہیں وہ کرنے سے بند ہو جائیں؟ جواب ایک ہی سمجھ آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ اس وجہ سے یہ امر ربی ہے. اس پورے جس کو اللہ نے تخلیق کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. بس حکم دیا اللہ پاک نے, ایک حکم کہ میں تجھے پیدا کر رہا ہوں, تیرا کام یہ ہے. اس نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے, وہ کام نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے حکم کی پابندی جب تک قیامت نہیں آ جائے گی, جو اللہ کے حکم سے خود وجود ختم ہوگا اسی طرح روٹیشن ہوتی چلی جائے گی, ہر کام چلتا چلا جائے گا. اسی طرح دنیا میں رات دن رات آتے رہیں گے, سب نظام چلتا رہے گا. ہر ایک سے پوچھ لو تخلیق سے, اور یہ سب حیات ہیں, ان میں شعور ہے, ان میں خوف ہے اپنے رب کا, انہوں نے حکم کو تسلیم کیا ہے, انہوں نے سر جھکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں وجود دیا, وجود کے بعد مجھے ہوا بنایا, ہوا کے بعد مجھے حکم یہ دیا ہے کہ تو نے چلنا ہے, میں چل رہی ہوں. بادلوں میں پانی کو ڈالا, ان کو حکم دیا کہ تو نے ٹپکنا ہے, اور بتا دیا کہ پروگرام کو بتا کے وہاں جا کے تو نے ٹپکنا, اس سے پہلے نہیں ٹپکنا. اس مقام پہ جانا ہے ٹپکنا, چلتا رہا سفر کرتا جا رہا ہے. اس زمین پہ جا کے تو نے ٹپکنا ہے, اس سے پہلے نہیں ٹپک سکتا. قطرہ جو بارش کا ایک ہوگا وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. یہ ہے کائنات کی سٹوری جو ہمارے سامنے ہے. اللہ کی حکمیت ہے, اللہ کا حکم نظر آتا ہے کہ سبحان اللہ, کیا اللہ کا حکم ہے, اور کیسی تابع داری ہے, اور کیسی فرمانبرداری ہے. کس طریقے سے جن کو ہم فضول چیزیں سمجھتے ہیں ٹوکرے میں آگے چلے جاتے ہیں. پتھر ایک پڑا ہے, ٹھوکر میں آگے چلے جائیں گے, بیکار ہے. وہ تو اللہ کے حکم پہ وہاں موجود ہے, وہاں پڑا ہوا ہے, اور اپنا کام کر رہے ہیں. چلتے چلتے اور کچھ نہیں تو درخت پہ ٹہنی اس کو توڑ لیں گے, رسی پھول لہرا کے جاتے جاتے پھول توڑ لیں گے, اچھا لگ رہا ہے. یہ ہمارے لیے کچھ بھی چیز نہیں ہے. انسان کو دیکھیں آپ, پھوت دیکھیں کہ شو باز انسان ہو, سمجھتے نہیں کہ کائنات کی کچھ چیز فضول ہے, وہ اپنے اللہ کے حکم سے قائم ہے جس طرح قائم. ہم جاتے جاتے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں, یہ انسان آسن تقویم جس کو قرآن نے کہا ہے, انٹروڈکشن دی ہے اس تخلیق کا. ساری تخلیقی بنائے
حسن تقویم کون ہے؟ انسان ہے. کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، کیا مقام دیا ہے. خوبصورت ناک، خوبصورت آنکھیں، بہترین توازن جسم، عجیب خوبصورتی کے انداز سے اس انسان کو بنایا ایک توازن کے ساتھ، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کے ساتھ اس انسان کو بنایا، اور بنا کے اتنی ناز و نازک طریقے سے جنت کو سجایا، جنت میں اس انسان کو رکھا، اور پھر تمام ملائک کو حکم دیا تسجدوا، سب سجدہ کرو اس کو، تعظیم میں سجدہ. کیا اللہ نے عروج دیا انسان کو، دیکھیں کتنا بڑا عروج دیا انسان کو. سجدہ کرو، سجدہ کیا ساروں نے، تسلیم کیا کہ تیری بہترین کائنات، تیری بہترین تخلیق ہے. جتنی بھی تخلیقیں ہوئی ہیں، پوری کائنات جو بنی ہے، سب سے عظیم تخلیق جو ہے وہ یہی ہے، انسان ہے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، بہت اچھی چیز ہے. اللہ نے پسند فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بہت بڑی زبردست چیز بنائی ہے، فخر بھی کیا فرشتوں پر، یہ میری تخلیق ہے. پروگرام دے دیا حضرت آدم علیہ السلام، بھائی یہ جنت ہے، تمہاری ہے، مزے کرو، لباس، ملبوسات، حسین ترین چیزیں، پوری جنت جہاں جاؤ گھومو، یہ سب کچھ تمہارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا پوری کائنات کو بھی تو حکم دیا نا، تم یہ کرنا ہے، تم یہ کرنا ہے. تو حضرت آدم ہو گیا لا تقربوا هذا الشجرہ، ایک بات کی، ایک حکم تھا، ایک حکم دیا انسان کو. کتنی درجوں پہ جا کے تخت اس کے خلافت کا تاج پہنایا گیا اس کو، جناب اس کو کہا لا تقربوا الشجرہ، بس تم اس درخت کے قریب نہ جانا. اتنی سی بات تھی، کوئی بات نہیں تھی. تو جو دشمن تھا اس نے تو کام کرنا تھا اپنا. آخر نتیجہ کیا ہوا کہ نہ سورج نافرمانی کرتا ہے، نہ چاند نافرمانی کرتا ہے، نہ ستارے نافرمانی کرتے ہیں، نہ پتھر نافرمانی کرتے ہیں، نہ ہوائیں نافرمانی کرتے ہیں. جس پہ اللہ کو ناز تھا، جس کے آگے سجدہ کرایا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا، آخر آدم خطا کر بیٹھے، آخر خطا کر بیٹھے. اب اس خطا کا نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہے ہیں. کوئی تخلیق میں کوئی میں حکم کی میں تعمیر نہ کرے ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تصور بھی نہیں ہے کسی بھی کائنات کی بھی کسی چیز کو بھی. ایسے ہے نا سمجھتے ہیں، کوئی سائنس پروو نہیں کر سکتی کہ ہم نے اس سے یہ کر دیا کام، آج ہم نے فلاں کر دیا کام. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آدم جناب تو کیا ہوا؟ وہ خطا کر بیٹھے. جس چیز کو ایک ہی حکم دیا تھا آدم کو، وہ خطا کر بیٹھے. تو اس خطا کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر. اللہ کی نافرمانی کو کر دے، تخلیق کی مجال کیا، مجال کیا کسی کی. آدم کی ضرورت دیکھیں، انسان کی ضرورت دیکھیں، کر گیا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے بس پھر جلال کے اندر آ کے حکم دے دیا. وہی آدم جس کو اتنا عروج تھا، کتنا بلندی تھی، تاج تھے، تاج اتار لیا گیا، کپڑے اتار لیا گیا، ننگا کر دیا گیا، جنت کو بند کر دیا گیا. یعنی کپڑا بھی اتار لیے سارے، جنت کے لباس ملبوسات سب کچھ اللہ پاک نے چھین لیا ہم سے. اور وہ بیچارے اپنی شرم گاہوں کو بھی پتوں سے ڈھانپتے پھرے. یہی ہے نا واقعات پڑھتے ہیں احادیث میں، یہی ہے نا بھائی بات، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن ہے. اور یہ زمین جو تھی، جہاں جنت اور کہاں زمین، سزا کے طور پہ انسان کو قید کر دے گا، چلو جاؤ. اب یہ ایک اور داستان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر آئے تو کیا کچھ ہوا. ہمارے والد ہیں نا، ہم وہی تو ہیں، اور کون ہے. دنیا کا معاملہ شروع ہو گیا، سٹوری ہمارے پاس آ گئی. اب آپ دیکھیں قرآن نے جو واقعات بتائے ہیں، یہ سب چیزیں سمجھائی ہیں انسان کے بارے میں. کائنات کا پہلا انٹروڈکشن کرا دیا. تو اس تمام سمجھنے کے باوجود انسان عقل و شعور رکھنے کے باوجود قرآن کی ہزاروں دفعہ انشاءاللہ یہی واقعات پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. فجر میں بھی، عشاء میں بھی، شام کو بھی، خود بھی، تلاوت میں بھی، رابعہ میں بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں نا. محبت بھی ہے، پڑھتے بھی، حفظ بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ سٹوری ہمیں پتہ نہیں چلی؟ یہ قرآن بتا کیا رہا ہے؟ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھا کیا رہے ہیں. بتا صرف یہ رہے اللہ پاک قرآن حکیم سے میسیج یہ دے رہے ہیں
کہ میرے حکم کی کوئی کائنات میں نافرمانی نہیں کرتی، لیکن جو میرا حکم توڑتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کام کر دی، ایک حکم تھا صرف، ایک حکم کی نافرمانی کی تھی تو میں نے سزا کتنی دی، یہی بتایا نا. تو پھر ہم وہی انسان زمین پہ آ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح توڑتے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں. ایک حکم توڑنے پر یہ سزا بیان فرمائی ہے قرآن نے. ایک حکم تمہارے نزدیک ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا. کس طرح جرأت ہو سکتی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ انسان؟ آپ سوچیں ذرا، کیا انسان ہو سکتا ہے وہ؟ صرف یہ کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دے رہے، یہ حوصلہ بلند کرتی ہے نا ہماری. لیکن بات اتنی ہے، بات وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض کتنا ہوتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے حکم عدولی کرتا ہے، اس کے حکم کو ٹالتا ہے، چھوڑتا ہے. جس حکم کو اللہ حکم دے رہے ہیں وہ نہیں مانتا اس کو، تو جلال اور غصہ اللہ کو کتنا ہوتا ہے اس انسان سے. اتنے ہی جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال دی گئی، جو سزا ان کو دی گئی. دیکھا یہ مثال ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، سب کچھ چھین لیا جاتا ہے اس سے، سب کچھ چھین لیا جاتا ہے اس سے، ختم ہوتا ہے انسان، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا دنیا کے اندر اس آدمی کا. نہ برکتیں ہیں، نہ رحمتیں ہیں، نہ اللہ کی. جب اللہ ہی اس سے ناراض ہو گیا تو اس آدمی کے پاس کیا رہا؟ وہ آدمی نہیں رہا، وہ عورت ہی نہیں رہی. جو اللہ کی ایک نافرمانی کرے، گویا کہ ہمارا وجود یہ گواہی دیتا ہے اور ہم پہ یہ فرض بنتا ہے مکمل طور پر کہ بینگ اے ہیومن بینگ، ایز انسان. اور پھر اس پہ کہ جو آمنو ہو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کوئی حکم دے رہا ہوں اس ہم کو چھوڑ دیں. اللہ حکم دے رہا ہو کہ رمضان آئے گا تم روزے رکھو، رمضان پہ روزے نہ رکھیں. اللہ کہے کہ فجر کی نماز پہ آ جاؤں، فجر کی نماز پہ نہ آئے. اللہ نے حکم دیا کہ میں ظہر پہ آؤں، ظہر پر نہ آئے. اللہ نے ایک ٹائم ہم بتا دیا کہ اس ٹائم اس پر تم نے یہ نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ وہ نماز نہ پڑھیں. جس وقت وہ آدمی اس وقت نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، یا جس گھر میں ہو رہی ہوتی ہے، یا جس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا حال تصور وہی کر لیں کہ کیا حال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتا دیا کہ انسان کا یہ حال ہوتا ہے. کسی حالت میں انسان نہ سمجھے کہ وہ بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک، کوئی نہیں، ایک ہی تو حکم تو ٹالے ہم نے، ایک ہی بات تو ہم نے نہیں مانی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہمارے لیے، ورنہ تو پتا تو اسی وقت چل جاتا. جیسے حضرت آدم صاحب کو تو اسی وقت پتا نا، لیکن وجہ کیا ہے کہ ایک وقت متعین تک رکھا ہے اللہ پاک نے. ہوگا سزا ایسی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سزا ایسی دوں گا کہ یاد ہی کرو گے تم سزا ہو کہ تم نے حکم ٹالا کیسے میرا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتے مقرر کر دیے انسان پر کہ اس کی ایک ایک چیز لکھو کہ کب کس وقت وہ نافرمانی کر رہا ہے، کس وقت کہاں اس نے میری نافرمانی کی. اس وقت میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے اور اس نے اس چیز کو چھوڑا، جو حکم میں نے اس کو دیا تھا اس حکم کو چھوڑا اس نے. بلکہ اس انسان کا تو وجود یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے اس کے سامنے. اور یہ بھی بتا دیا کہ میرا جو تعلق ہے انسان سے اقرب من الورید، کہ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اتنا خوف کرو مجھ سے کہ میں دور نہیں ہوں، کہ تم کم سے کم بہت دور ہے، چلو ہم کام کر جائیں. آن ٹاپ آف دیکھ کہ میں نے تو مقرر بھی کیے ہیں تم پر فرشتے جو باقاعدہ یہ کام کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز ہماری لکھی جاتی ہے، ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے. اندھیروں میں، تنہائیوں میں، کہیں جنگلوں میں بیٹھ کے انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کو لکھ لیتا ہے. اللہ کے حکم کو مانتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے. یہ تو ہمارا حال ہے بھائی. ہمارا وجود دیکھیں، ہماری ڈیوٹی دیکھیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اللہ نے ہمیں یہی ڈیوٹی دی ہے کہ جو حکم میں تمہیں دوں گا، جو حکم تمہارے پاس میرے پہنچیں گے، تم نے بالکل اس حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہونا. جیسے ایک ذرے کے برابر بھی سورج اللہ کے حکم کو نہ مانے تو پوری دنیا میں جو سب کچھ چینج ہو جائے. پتہ نہیں تو سائنس پڑھی ہوگی آپ نے، بدل نہیں سکتی کوئی چیز، پوری چینج ہو جائے. تو اس کے ایک نہ تھوڑے سے ذرے سے
ذرا سے بات نہ ماننے پر سورج کی یہ دنیا چینج ہو جائے ساری، تو مجھے بتائیں انسان کے اللہ کا حکم نہ ماننے کے بعد کیا ہوتا ہوگا، کیا قیامت ٹوٹ جاتی ہوگی اس انسان پر، کیا اس کے انسان کی وجود ہی کیا ہوگی، کیا زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قرآن کے اندر ہی بتایا ہے، مثال دے کے بتایا۔ قصبین یہ جو جھٹلاتے ہیں مجھے، میری آیتوں کو جھٹلایا، میرے قرآن کو جھٹلایا، میرے حکموں کو جھٹلایا، جھٹلاتے رہتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں جھٹلاتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ خود سوچیں ہم کیوں کرتے ہیں ایسے، اللہ کی نافرمانی ہم کیوں کر جاتے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اگر اس کی وجہ پتہ چل جائے انسان کو کہ اللہ نے تو مجھے یہ حکم دیا، میں ایسے کیوں کام کرتا ہوں، جبکہ اس کی سزا بہت سخت ہے، انشاءاللہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ وجہ ہے تو اس وجہ کو انسان پکڑ سکتا ہے آرام سے۔ بھئی آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، یہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، بہائنڈ کون ہے اس کو کرنے والا؟ ہم نفس و شیطان کی بات تو کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن ان کے پاس بھی تو کوئی روکنے کے لیے کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر یہ بات سمجھ آ جائے ہمارے، الحمدللہ دنیا تبدیل ہو جائے گی، ایک یہ بتا دو، دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ ہم مجبور ہیں نافرمانی کرنے پر، وجہ اس کی کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں مجبور ہو جاتے ہو تم میری نافرمانی کرنے کے لیے؟ کتنے لوگ عالم اسلام پہ نظر ڈال کے دیکھیں کہ سب جو اللہ کے احکامات 5 ہی لے لیں آپ، باقی تو چھوڑیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہی ہے نا احکامات، میرا اپنے حبیب کی اطاعت ہے، یہی ہے، اور کوئی کام نہیں دیا، یہ کام ہے۔ پورے ہمارے علیہ السلام کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ایک ہی چیز، پہلی اس کی چیز آپ جوز نکال لیں، نماز، کیا پرسنٹیج نکلے گی مجھے بتائیں اللہ کے حکم کو ماننے کی؟ اور کس دعوے پہ ہم زندہ ہیں؟ زندگی تو اللہ نے دی ہے ایک وقت مقرر تک، کیا حال ہوگا اس کا؟ کتنی تعجب کی بات ہے بھائی۔ آج ہمیں اس کی وجہ پتہ چل جائے کہ آخر ہم کیوں کرتے ہیں ایسے گندی بات، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس چیز کو روکا جا سکتا ہے۔ انسان میں بڑی پاور ہے، اللہ نے پیدا کی ہے اس کو، ویسے تو سیدھا نہیں کرایا تھا فرشتوں سے، تھوڑی بیٹری ہماری ادھر سے ادھر ہوئی ہے، دماغ گھما ہے ہمارا، قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ان کی باتیں مانتے نہیں ہیں۔ قرآن نے اس کی وجہ بتائی ہے پوری، کلا بل ران علی قلوبہم ما یکسبون، قرآن کہتا ہے، کہتی اس کی وجہ یہ ہے، سن لیں کہ جو بندہ نافرمان ہو جاتا ہے، باتیں نہیں مانتا، اس کی وجہ یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم، اس کا دل جو ہے اس پہ زنگ لگ چکا ہوتا ہے، صرف یہ وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دل ہے اس کا وہ کیا ہوتا ہے، زنگ آلودہ ہو گیا ہے، اور جب وہ زنگ آلودہ دل ہو گیا ہے تو وہ منعکس کرتا ہی نہیں میرے کسی احکامات کو، اس کے اندر گھستی نہیں کوئی میری بات، نافرمانی کرنا اس کے لیے ایک عادت ہی بن جاتی ہے اس کی، خوف اور ڈر اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور اگر اس حالت میں میرے پاس آ جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت میں، اگر اس حالت میرے پاس آ گیا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سزائیں کتنی زبردست ہیں۔ یوم یذل المحجوبون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن جس وقت میرے پاس آئیں گے اور میرا حکم ماننے والے لوگ کہاں ہوں گے، یوم یذل المحجوبون، سبحان اللہ، ان کو جو انعام دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس سے پورے سارے جنتوں سے بھی زیادہ بڑا انعام، جو سب سے بڑا انعام دیا جائے گا وہ کیا ہوگا، دیدار الہی کا دیا جائے گا۔ ڈائریکٹ اللہ نے یہ بات کی ہے۔ لیکن جو دنیا کے وقت اندر میری نافرمانی کرتا تھا، میرے حکم کو نہ چھوڑتا تھا، ایک حکم کو چھوڑنے کی بات چھوڑتا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے تو سب سے بڑی پہلی سزا دے گی کہ اس کو اس چیز سے محروم کر دیا جائے گا، کبھی میرے دیدار کے نزدیک ہی نہیں آ سکتا۔ یہی ہے نا قرآن کی آیت، تصالم جہنم۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس سے آگے یہ کہ دیدار کی بات تو کیا ہوگی، بولے کیا ہے، اس کو جہنم کے اندر جو دوزخ کی سب سے بڑی جگہ ہے اس کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا کہ اس نے میری باتوں کو چھوڑا تھا، میرے احکامات کو نہیں مانا تھا۔ اب دو پہلو انسان کے پاس آ جاتے ہیں، یا تو یہ زندگی گزار لے انسان 30-40 سال،
یہ چھوڑ دیا، وہ کر لیا، فلاں چھوڑ دیا، زندگی گزار کے جو اللہ نے بتا دیا کہ جو یہ سزائیں ہیں اس کی، اللہ کی رحمت سے دور، دیدار سے دور، اور جہنم تک پھینک دیا جائے گا اس کو، مثال الجحیم کا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرے اللہ نے کیا بتا دیا؟ کل بران علی قلوبہم، اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ دو پہلو دیے ہیں قرآن نے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی ہے نا قرآن، دو پہلوؤں کو اجاگر کر دیا۔ کیا تو ادھر چلے جانا، نافرمانی کرتے رہو، وجہ بھی بتا دی اللہ پاک نے، تمہاری نافرمانی جو اٹکے ہو تم جس چیز پہ، وجہ ہی ہے کہ دل کی طرف تم اپنی توجہ نہیں کرتے، ظاہر کو بہت سزا دیتے ہو، بڑی بڑی عبادتوں پہ لگ جاتے ہو، کبھی کر دیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی یہ مان لیا۔ کہتا یہ نہیں ہے، میرے نزدیک تو تمہاری زندگی اس چاند اور سورج سے بھی زیادہ استقامت والی ہونی چاہیے۔ سورج نافرمانی کر جائے لیکن مومن کو تصور بھی نہ کرے کہ نافرمانی کر سکتا ہے، بس شعور دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، عظیم بنا ہے، احسن تقویم بنا ہے۔ سورج سے توقع کیا جا سکتی ہے، چاند سے توقع کی جا سکتی ہے، مکھی سے توقع کی جا سکتی ہے، مچھر سے توقع کی جا سکتی ہے، ہاتھی سے توقع کی جا سکتی ہے، ہر کائنات کے انسان سے سوچ لے وہ کر جائے تو کر جائے، لیکن یہ مومن کے تو شان ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر جائے، اتنی بڑی چیز ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے کہا بات صرف ایک ہی ہے کہ تم اپنی دل کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، جو چیز میں نے مرکز تمہیں دیا ہوا ہے اس کو تم نے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، آماج گائے شیطان بنایا ہوا ہے، اس میں تو تم نے بتوں کو بنائے ہوئے شیطان ہو گئے، شیطان کو کھلی چھٹی دی ہوئی، صبح بھی یا شام بھی یا، کوئی ریسٹرکشن رکھی نہیں تم نے اس کے اوپر۔ پھر تو حال یہی ہوگا کہ جو جس شیطان نے تمہارے والد کو، ابا کو جنت سے نکلا دیا، تو تجھے وہ کیسے جنت میں پہنچائے گا؟ تو تجھے تو کبھی نہیں پہنچا سکے۔ کتنی بڑی مثال اللہ پاک نے قرآن میں دی، آپ سوچیں سر۔ تو میرے بھائیو، بڑی آسان بات ہے، ہمیں ایک کام کر لیں، صرف ایک کام۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، سب کچھ ہیں، یہ ہے، بالکل پتہ ہے سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے اشارہ دے دیا، کل بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ بس ایک کام تم لوگ کر لو، کیا کہ اپنے دل کی حفاظت کر لو۔ جیسے گاڑیوں کی حفاظت کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پانی سے دھوتے ہیں، زنگ نہیں لگنے دیتے، کیونکہ چلانی ہے اس کو، ہم نے دوڑانا ہے، ہم نے اس کو۔ اگر 4 سال گارنٹی ہم چاہیں گے، 7 سال گزرے، کون خریدے اس کو؟ ہر چیز کی حفاظت ہمیں آتی ہے، ہر چیز کی۔ ایک محل بنایا آپ نے، بہت اچھے مکان بنایا، اور جناب مکان بنانے کے بعد اکثر میں نے خود دیکھا ہے، بڑا اچھی کوٹھی بنائی ہے، بڑا اچھا مکان بنا ہوا ہے، اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا بھائی کب اندر کب جا رہے ہو؟ بس یہ دروازے لگنے والے ہیں، بس پھر اندر جائیں گے۔ اب دروازے لگ رہے ہیں تو جناب کیا ہو رہا ہے؟ ہر دروازے کے بعد لاک لگ رہا ہے، مستری لگا ہے لاک، کہ بس لاک لگے نہیں، سامان اندر ڈال دیں گے، ہم اپنے مکان کے اندر چلے جائیں گے۔ اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ لاک، حفاظت، سیکیورٹی، یہی ہوتا ہے نا ہمارا۔ تو اللہ نے اتنا بڑا انسان کو جسم بنایا، اتنی بہترین چیز، اور اس پہ اتنی بڑی دولت، ایک دل دے دیا، دل کی کوئی حفاظت ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ، آج ہم یہ ڈٹرمنیشن کر لیں ایک چیز کا، صرف ایک چیز کا، کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں گے، جو اصول ہے دل کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ جیسی دل کی حفاظت کریں گے، جس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ واللہ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ جب دل کی انسان حفاظت کرے گا، کوئی تقریر نہیں، کوئی کسی چیز کی نہیں، انسان اپنی نیچر فطرت پہ چلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کو بھی پہچان لے گا، اللہ کے رسول کو بھی پہچانے گا، نیچر میں آ جائے گا۔ حفاظت کر لی، جہاں کام خراب ہو رہا ہے، دل کی حفاظت کر لی، کوئی ضرورت نہیں اس کو کہنے کی، ایک دم وہ چل پڑے گا کہ ایمان تو ہے، مومن ہے، ایک دم اپنی اصلیت پہ آ جائے گا، اور اللہ رسول کو پہچان جائے گا، ہر چیز اطاعت پہ کرنے لگے گا، الحمدللہ ہنستا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ دیکھنے قرآن پڑھا ہے میں نے، قرآن یہ آیت آپ بھی پڑھ لیں، بتایا اللہ نے کہ میں جنت میں بھیجوں گا، جنت میں انعام دوں گا، جنت میں یہ چیزیں ہوں گی، جو اس طریقے سے آئیں گے میرے پاس، اپنے احکامات کو پورے کرتے میرے پاس آ جائیں گے، 30 سال کے بعد آ جائیں، 40 سال کے بعد آ جائیں، 50 سال کے بعد آ جائیں، 60 سال، ایک عمر ہے، اس میں آپ نے تھوڑا یہ کام کرنا ہے۔ تو اس تمام چیزوں کا جو حل دیا اللہ پاک نے، کیا دیا ہے؟ اپنے قلوبوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، نمازی بھی ہو جاؤ گے،
حج کرنے والا بھی ہو جاؤ گے, زکوٰۃ دینے والی بھی. آن ٹاپ آف دیٹ, یہ تو اللہ کے احکامات میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو میرا حکم ہے. لیکن جب یہ انسان کر لیتا ہے, دل کی حفاظت کر لیتا ہے, تو وہ یہاں تک نہیں رکتا. اللہ نے ایک اور لائن بھی دی ہے جس کو لگا نوافل. میں تمہیں حکم نہیں دے رہا ہوں, لیکن یہ تمہارے پہ میں چھوڑتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب تم مجھے پہچان جاؤ گے, میری معرفت پہنچے گی, تو تم اس نوافل کی طرف کیسے دوڑتے ہوئے آتے اس کی لذت کے لیے. خود بھاگتے آؤ گے تم کہ نہیں یار نفل بھی پڑھوں, یا اشراق بھی پڑھوں, یا فلاں چیز بھی کروں, چلو آج عمرہ کراتے ہیں. وہ کہا بھائی تم نے حج تو کیا, یار دل کر رہا ہے عمرہ کراتے ہیں. ہر چیز کے اندر لذتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی. سب نوافل ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو ایکسٹرا ڈشیز ہیں. یہ ثابت کرے گی اس چیز کو واقعی ہم اپنے رب کو پہچان گئے تو لذتیں آنے لگی ہیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے قلوب پہ حفاظت کرے, کیونکہ یہ دنیا جو ہے بہت گندی چیز ہے. یہ بھی اللہ نے بتایا یہ جو ہے بہت گندی چیز ہے, مردہ گدے سے بھی زیادہ گندی چیز ہے. روٹن قسم کا سڑا مردہ جو ہے اس سے بھی گندی چیز یہ دنیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی گندی چیز ہے. تو اس کے اثرات دل پہ آتے ہیں. فوراً اس دل کو آپ اور میں کیا کریں, حفاظت میں رکھ لیں. بس اس کی حفاظت شروع کر دیں. حفاظت شروع کس طرح, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا یصلی علیکم الملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما. ایک کام کرو ایمان والو, دل کی حفاظت کرو. کس طرح سے؟ کثیر ذکر کے ساتھ کرو. یا ایھا الذین آمنوا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. صبح بھی ہو تو تمہارے ذکر کے ساتھ ہو, شام کا آخری وقت جو ہے وہ بھی تمہارے ذکر کے ساتھ ہونا چاہیے. یصلی علیکم الملائکۃ, کہتے تم تو پھر وہ ایسی چیز بن جاؤ گے, وہ نورانی چیز بن جاؤ گے. یصلی علیکم کہ ملائکہ تم پہ جو ہے درود بھیجنا شروع کر دیں گے. یصلی علیکم الملائکۃ یخرجکم من الظلمات الى النور. اللہ کو پھر تو میں تمہیں گند میں رہنے دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یخرج من الظلمات الى النور. یہ عجیب ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے, تفسیر نہیں کر رہا, کہیں گے خود تفسیر کر دی. ایک نقطہ سا آ رہا ہے, یہ کیا مطلب یخرج من الظلمات الى النور. یہاں ایک عجیب بات ذہن میں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ انسان کہ جس وقت تو کثرت ذکر کرنا شروع کر دے گا, حفاظت کرے گا, اور تجھ پہ ملائکہ جو ہیں وہ بھی درود بھیجیں گے, سلام اور رحمتیں بھیجیں گی, تو وہ چیز بن جائے گا. تو پھر میرا دل نہیں کرے گا یخرج من الظلمات کہ میں تجھے اس گندی دنیا میں رکھوں, میں تجھے نور کی طرف لے جاؤں گا, اپنے پاس بلا لوں گا. میں دل میں یہ خیال ہے میرے, اس دنیا پھر اللہ تعالیٰ لگتا کہتا ہے یخرج من الظلمات الى النور. تو رہ بھی دنیا میں, لیکن تجھے دنیا میں نہیں رکھوں گا, اس گند سے تجھے نکال لوں گا. تو اس قابل ہی نہیں تو یہاں رہ. تیرا مقام کیا ہوگا, اب نور ہی ہوگا, نور بن چکا ہوگا. میرے بھائیوں, میں خود سے مخاطب ہوں, بہت گندا آدمی ہوں, نہ دل کی حفاظت کرتا ہوں, نہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہوں. یہاں دو چیزیں میری سمجھ میں آئی جو میں آپ کو بتا دوں. دو چیزیں اس سبق سے, دو چیزیں سمجھ آئی ہیں. ایک نمبر ایک یہ کہ کوئی بھی اللہ کی نافرمانی چھوٹی نہیں ہے. جس وقت نافرمانی کر رہا ہو تو حضرت آدم کا قصہ ذہن میں لے آؤ کہ انہوں نے ایک نافرمانی کی تھی. یہی بات ہے نا, کوئی بھی ایک نافرمانی سے یہ نہ سمجھے کہ یار میں تو نمازیں تو پڑھا ہے نا, اگر یہ کر رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے. اللہ ہوا فرق یہ پڑتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا. بس اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ تو رب, یہ تو پسند ہی نہیں اس کو یہ بات کہ جو میں حکم دے رہا ہوں اس میں آدھی مارا ہے آدھی ٹنگی مارا ہے, یہ کام نہیں چل سکتا. مثال دے دی, مثال یہی ہے کہ ایک نافرمانی بھی انسان جو ہے وہ کرے گا تو اللہ کا دی سزا یہ ہے جو میں تمہیں بتا دیا ہے. تم میرے دنیا میں اور آخر دونوں طرف تم محروم کر دیے جاؤ گے. بڑی سزا دی ہے. جب دنیا مشرف ہو رہی ہوگی میرے دیدار سے, میرے قرب سے, تو تم صرف اس سزا پہ کہ تم یہ نافرمانی کرتے تھے میرے حکم کی, دھتکار دوں گا اور تمہیں کہاں بھیجوں گا, تو سال الجحیم کہ تمہیں جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا, اس کی جگہ دوزخ. تو زندگی ایسی ہوگی ہماری اب کہ ایک نافرمانی کے وقت پہ جو انسان کانپ جائے کہ میں کیسے کروں یہ کام. اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا, میں تو نہیں کر سکتا. کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے, نماز کا آ رہا ہے, کسی اور فرض کا آ رہا ہے, تو انسان کہاں ٹانگ نکل جائیں گے. زکوٰۃ دینی میں کیسے روکا ہوا ہوں, میں کام کیوں نہیں کر رہا. اس وقت یہ حکم آ رہا ہے میرے پاس, یہ حکم میں اس وقت کیوں نہیں بجا لا رہا.
تو یہ نہ سمجھنا کسی گمنڈ میں آدمی نہ رہے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، اتنا بڑا مفکر ہوں، محدث ہوں، یہ کچھ نہیں. سب سے بڑی جو ہے اللہ کا حکم اور فرمان برداری ہے. سب چیز ہیچ ہے، سے نیچے ہیں ساری چیزیں. سب سے بڑا انسان وہ ہے، سب سے بڑا عالم وہ ہے، سب سے بڑا محدث وہ ہے، سب سے بڑا صوفی وہ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا. اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے. نہیں کیا اللہ تو یہی کہتا، بس نافرمانی سے انسان بچ جائے اور اسی طرح اپنے دل کی حفاظت کرے. جب بھی قدم اٹھنے لگے نافرمانی کی طرف تو حضرت آدم السلام کا قصہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے فوراً دل میں لے آئے کہ یار یہی ہوا تھا چکر. اسی طرح ان کے تو کپڑے بھی اتار لیے تھے، ان کو تو ننگا کر دیا تھا، زمین پہ پھینک دیا گیا تھا، تاج اتار لیا گیا تھا، ساری جو تو اس میں چیزیں دی گئی تھی ختم کر لی گئی تھی. تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو یہ دو اللہ حکم دے رہا تو یہ کر، تو نہیں کر رہا تو اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھ ساری چیزیں تجھ سے چھین لی جائیں گی، تیرے گھر سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی، تیرے بچوں کو نافرمان کر دیا جائے گا، ناگہانی مصیبتیں تجھ پہ ڈال دی جائیں گی، پریشانی کے ساتھ تو بھاگتا پھرے گا، پوری زندگی تیری اپسٹ ہو جائے گی. اس کا بدلہ یہی آ گیا نا. فوراً رک جائے کہ نہیں بھائی اس پہ اگر کچھ بھی لگ رہا ہے میں نفس و شیطان کی بات نہ مانوں، اللہ کے حکم کو مان جاؤ تو بہتر ہے. اب اس میں لذت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا جناب مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یا ٹوٹے دل سے ہو رہا ہے، کچھ نہ سوچو، بس حکم ماننا مان جاؤ. یار تیری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تیری آنکھیں بند تھیں، یار تو اس طرح آیا تھا، فلاں آیا تھا، اس نے سجدہ رکوع میں نے کی ہے مسجد میں جا کے، بس اس طرح مجھے پتا ہے باقی اللہ کے اختیار میں ہے. قبول ہونا انہوں مجھے اس سے کام نہیں. میں تو جو سب کچھ جو کر رہا ہوں بھائی ایک ہی چیز کے لیے کر رہا ہوں، نہ میں ولی بننے کے لیے کر رہا ہوں، یہ نماز پڑھی جو میں پڑھ کے آیا ہوں، اور نہ میں کسی چیز کے لیے آیا ہوں. میں تو بس یہ کیا ہے اللہ کے حکم ہی مانا ہے اور کچھ نہیں، بس ختم. ایسی نمازیں بڑی بلند نمازیں ہوتی ہیں، بڑی بلند ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ سب سے پہلے اس کو قبول کر لیتا ہے. ٹوٹی پھوٹی جو آیت پڑی ہوتی ہے، ٹوٹے پھوٹے جو سجدے کیے ہوتے ہیں، دھیان بھی سے کہیں ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا خوف سے پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے ڈر سے پڑھ رہا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا تو میرا کیا حال ہوگا. اس خوف سے جو نماز وہ پڑھے گا بڑی بلند نماز بن جاتی ہے. اور دوسری نماز لذت کے لیے پڑھنا اور مزے کے لیے پڑھنا اور بزرگوں میں بننا اور یہ دیکھنا معرفتوں کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اور بڑی بڑی لمبی آیتیں پڑھ رہا ہے. ان دونوں نمازوں میں زمین آسمان کا فرق. کیوں؟ تو اس میں نفس ہے اور اس میں اللہ ہے. تو اس میں لذت ہے، اس میں خوف ہے. خوف بلند ہے لذت سے. حضرت فرماتے تھے کہ جو کام کرو اللہ کے حکم کی وجہ سے کرو اور کسی اور وجہ سے نہ کرنا. بڑی پیاری بات ہے. سارا دین بند کر دیا اس میں کہ جو کام کرو لذت بس کسی چیز کے لیے نہ کرنا، صرف یہ سوچ کے کرنا کہ اللہ کا حکم ہے میں کر رہا ہوں اور کچھ کام نہیں میرا. بھائی بات لمبی ہو گئی ہے لیکن بات بڑی اہم تھی. الحمدللہ آج سے ہم سب ٹوٹے پھوٹے آدمی ہیں، دعا کر لیں اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم ہر حکم ماننے کی توفیق عطا فرما. اور یہ ہوگا جب آج کے بعد اپنے ذکروں کو اور کثیر کر لیں. خاص طور پہ جو نے دو چیزیں بتائی ہیں، کثیر ذکر اور کیا صبح شام کا ذکر. صبح ہو تو ضرور ذکر کر کے جائیں، اپنے کاموں پہ جائیں، ٹیکسی چلائیں، نوکری کریں، جو کچھ بھی کریں پہلے تسبیح مار کے جائیں اللہ کا نام لے کے، پھر سفر جاری کریں اپنی زندگی. واپس آئیں رشتے پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے کیا ہے اللہ کا ذکر کیا جائے. کیونکہ کس لیے کریں؟ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اب ملے گا کیا اس حکم پر؟ دے گا کیا؟ کتنی ہماری حفاظت اللہ کر دے گا، کیسے کیسے فرشتے اتار دے گا، یہ تو سبب چھوڑ دو. اللہ نے خود ہی آگے وعدہ کر لیا ہے کہ تجھے میں دنیا میں ہی رکھوں گا، نور کی طرف لے جاؤں گا. تو سمجھتا ہے کیا سب چھوٹا سا کام کرنا ہے. وہ کام بھی اتنا آسان کر دیا ہے. نقش بندی مشائخ نے قربان جواز بہاؤدین نقش بند کے 7 دن پڑے رہے سجدے کے اندر. بہاؤدین نقش بند بخارا کے اندر اللہ کے ولی تھے زمانے کے. بہاؤدین نام تھا ان کا، سید بہاؤدین رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی خبروں پر رحمت نازل فرمائے. بس جوش میں آئے پڑ گئے کمرے کے اندر، نہ کھانا پینا، بس نماز کو اٹھنا. کیا اللہ تعالیٰ مجھے کو ٹھیک ہے قادریہ سلسلہ بھی ہے، چشتیہ سلسلہ بھی ہے، آج چشتی میں بھی آئے ہیں، بڑے بڑے سلسلے ہیں، لیکن میں جو تجھ سے ایک چیز مانگنے والا ہوں یہ ہے کہ آنے والا وقت نہ جانے کیا ہو، کیسے کیسے ہمارے جیسے بندر پیدا ہوں جن کو وقت ہی نہیں ہوگا کام کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ میں تو تجھ سے ایک سلسلہ وہ چیز وہ انداز ذکر کا مانگنا چاہتا ہوں کہ نہ دنیا چھوٹے اور نہ تیرا ذکر چھوٹے. کتنی بڑی بات ہے. پڑھے رہے 7 دن کے بعد اللہ نے کیا جا نقش
بہاؤالدین میں نے تجھے ایک اپنا سلسلہ دے ہی دیا ایسی قسم کا. اب وہ کیا سلسلہ ہوگا؟ فرمایا خط یار ور اور دل گھار. تیرے جو فالوور ہوں گے نقش بند والے، تو ماننے والے ہوں، کیا ہوگا کہ تو نے ایک کام کرنا ہوگا، نقش بند، کہ ان کے دل پہ تو اللہ بند کر دینا، نقش کر دینا. ترکیب بتا دی کس طریقے سے. انشاءاللہ فرمایا وہ ٹیکسی چلا رہا ہوگا تب بھی مجھے یاد کرے گا، ڈاکٹری کرو گا تب بھی مجھے یاد کرے گا، اکاؤنٹنسی کرے گا تب بھی مجھے یاد کرے گا، مزدوری کرے گا تب بھی مجھے یاد کرے گا. ہر لمحے اس کا خیال کدھر ہوگا؟ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی سوچ لیں کہ دل سے ہلے، یہ نہیں ہے ہلنے کا نام یاد کرنا نہیں ہے، یہ بھی سوچ لینا، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ چلے جانے کا نام ذکر ہے. اس کا توجہ ہر وقت جو رہے گی کس طرف رہے گی؟ اپنے رب کی طرف رہے گی، متوجہ رہے گا، ذاکر رہے گا ہر کام کے اندر. تو کتنی آسان طریقہ بتا دیا، کسی نقشبندی شیخ سے مل کے اللہ کا ذکر سیکھنا. اب یہ تو بھائی کمال کی بات ہے کہ اتنی چیزیں قرآن نے بتا دیں، آدمی اتار دیے، طریقہ بتا دیا، بیماری بتا دی، پھر بھی بیٹھے. تو پھر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی ہے لصال الجحیم، تمہارا دروازہ یہی ہے، تم یہیں جانا چاہتے تھے اور کہیں تمہارا مقصد نہیں تھا زندگی کا. اللہ کا ذکر سیکھو، اپنے قلوب کی حفاظت کرو، کسی نقش بندی شیخ کو پکڑو، الحمدللہ اسے دوستی کرو اور ذکر والی دوستی کرو، انشاءاللہ دل کی حفاظت شروع ہو جائے گی اور زندگی کے اندر اللہ کے احکامات پہ پابندی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.